حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین نہیں کرتا، بلکہ میں تو فخر سے کہتا ہوں واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، اما فاطمہ کے دل کے چین، واہ حسین، مولا علی کی آنکھوں کے نور، واہ حسین، میرے نبی کے نواسے، واہ حسین، میرے نبی کی زبان چوسنے والے، واہ حسین، میرے نبی پر سواری کرنے والے، واہ حسین، میرے نبی کے ساتھ محبت کرنے والے، واہ حسین، میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، واہ حسین، میرے نبی سے کلمہ سیکھنے والے، واہ حسین، میرے نبی سے دعائیں سیکھنے والے، واہ حسین، حضرت صدیق اکبر کے مقتدی، واہ حسین، ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، واہ حسین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر، آئین مشیت کا شناسہ ایسا، آئین مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے نانا کہے کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، ہر کسی کو ملتا نہیں ہے نواسا ایسا۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی شیخ ساقی صاحب کا، جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے، اور میں اس وقت شہر جھنگ میں کھڑا ہوں، اور جب ہر کسی شہر کا ایک تعارف ہوتا ہے، جب شہروں میں سے جھنگ شہر کا نام آتا ہے تو اس کے تعارف میں دفاع صحابہ، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ اس کی بنیاد نظر آتی ہے۔ میں انشاءاللہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ کم وقت میں زیادہ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ اور یہ پہلا عشرہ، یہ عشرہ
فاروق کو حسین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں یہی دو باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، رفعت، بلندی، شان اور مقام، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، رفعت، شان اور بلندی۔ میں یہ ذہن لے کر کے آیا ہوں، مجھے اس بات کا بخوبی علم ہے، جیسا کہ میں نے تذکرہ کر دیا ہے، کہ آپ غلامان صحابہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور مجھے یہ معلوم پڑنا چاہیے کہ میں جھنگ میں ہی گفتگو کر رہا ہوں۔ ذرا ایڈوانس ایک بار کہیں سبحان اللہ۔ مائک والے بھائی اس کی آواز ذرا کھولو۔ حضرات گرامی کے در صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرتے تھے، اور جن کی راتیں مسلح پر رب کو مناتے ہوئے گزرا کرتی تھی۔ صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، اور کائنات کے شہنشاہ نے اعلان فرما دیا کہ اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان میرے نبی کا یار ابو بکر لے کر کے آیا۔ ایمان لانا چاہتے ہو تو تمہیں نقل اتارنی پڑے گی سیدنا فاروق اعظم کی، سیدنا عثمان غنی کی، مولا علی کی، سیدنا بلال کی، سیدنا امیر معاویہ کی۔ اگر وہ نقل تمہاری مل گئی تو تمہارا ایمان قابل قبول ہے، اگر نقل ان کی نہ کرو گے تو پھر ایمان قابل قبول کوئی نہیں۔ اور صحابہ کون صحابہ؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ قرآن نازل کرتا ہے اور صحابہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ صحابہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے عمل کرتے ہیں، اللہ اس عمل کو قرآن کی آیات بنا کر نازل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ، اور امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو دو انعام عطا کرتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے، جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ خود اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ آپ کی سبحان اللہ بھی میں چیک کر رہا ہوں کہ آپ کتنا بول سکتے ہیں، میں بھی تو دیکھوں نا کہ آپ کتنا صحابہ کی عظمت سن کر کے خوش ہوتے ہیں اور بولتے ہیں۔ صحابہ کی محبت، جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے، دوسرا انعام اللہ اس کو یہ عطا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ وہ جماعت ہیں کہ جن کو کائنات کے پروردگار نے خود چنا ہے، نبی علیہ السلام کی نسبت جن کو حاصل ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میں تو ان ذروں کا بھی حیا کرتا ہوں، میں تو ان ذروں کی توہین بھی برداشت نہیں کرتا جو ذرے میرے نبی کے قدموں کے نیچے آگے جن گلیوں میں میرا پیغمبر چلتا رہا، میں تو ان گلیوں کی بھی توہین برداشت نہیں کرتا، کیونکہ ان گلیوں کی نسبت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی طرف ہو گئی۔ اور آؤ قانون بتانے لگاؤں، جس چیز کی نسبت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی طرف ہو گئی اللہ نے اس چیز کو بھی اعلیٰ کر دیا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے دلیل دینے لگا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے
فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ اعلیٰ اس لیے کیونکہ اس زمانے کی نسبت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی طرف ہو گئی۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، میرے پیغمبر کے زمانے جیسا زمانہ بھی کسی کا نہیں، میرے پیغمبر کے چہرے جیسا چہرہ بھی کسی کا نہیں، میرے پیغمبر کی زلفوں جیسی زلفیں بھی کسی کی نہیں، میرے پیغمبر کے شہر جیسا شہر بھی کسی کا نہیں، میرے پیغمبر کی صداقت جیسی صداقت بھی کسی کی نہیں، میرے پیغمبر کی عدالت جیسی عدالت بھی کسی کی نہیں، میرے پیغمبر کی وکالت جیسی وکالت بھی کسی کی نہیں، میرے پیغمبر کی عبادت جیسی عبادت بھی کسی کی نہیں، اور میرے پیغمبر جیسے یار بھی کسی کے نہیں، میرے پیغمبر کے وفاداروں جیسے وفادار بھی کسی کے نہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ سب سے اعلیٰ، بولو صحابہ سب سے اعلیٰ، صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی، سارے کے سارے صحابہ جنتی، اس وجہ سے کیونکہ ان صحابہ کی نسبت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی طرف ہو گئی، اسی لیے یہ اعلیٰ ہو گئے۔ اور اگلی بات جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، صحابہ کا انتخاب کائنات کے پروردگار نے خود کیا ہے۔ اب توجہ آپ میری طرف رکھیے گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چنا اور پھر میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا۔ اور کیسے انتخاب کیا؟ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے جب نبی علیہ السلام کا انتخاب کر تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا۔ اسی لیے کائنات کے پروردگار نے فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا۔ اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، اور میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے وقار آیا، وقاروں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندان میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے والدین آئے، والدین میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے سسرال آئے، سسرال میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے بیٹیاں آئیں، بیٹیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے کنبہ آیا، کنبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے قبیلہ آیا، قبیلوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے انداز آیا، اندازوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے عبادت آئی، عبادتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے صداقت آئی، صداقتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے شجاعت آئی، شجاعتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے صدی آئی، صدیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے زمانہ آیا، زمانوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے ہفتے آئے، ہفتوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے دن آئے، دنوں میں سے چنے
چنے ہوئے میرے نبی کے لیے لمحے آئے، لمحوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے انداز آیا، اندازوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے سینہ آیا، سینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے پسینہ آیا، پسینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے بستر آیا، بستروں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے لباس آیا، لباسوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے کمبلی آئی، کمبلیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے کمبل آیا، کمبلوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے معراج آئی، معراج میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے عبدار آئے، عبداروں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے ابو بکر آئے، صدیقین میں سے چنے ہوئے عمر آئے، عادلین میں سے چنے ہوئے عثمان آئے، سخیوں میں سے چنے ہوئے علی آئے، بہادروں میں سے چنے ہوئے غلام آئے، بلالوں میں سے بلال آئے، غلاموں میں سے چنے ہوئے امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی اللہ نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، اللہ نے خود چنا، اور صرف یہیں پر بات بس نہیں، یہیں پر بات بس نہیں۔ عبدالرؤف بھائی اب آپ نے نیچے بیٹھ جانا اور کوئی ساتھی اٹھے نہیں، اور جب سبحان اللہ کی صدا آئے تو آپ کے ہاتھ بھی اٹھنے چاہیے۔ کل قیامت والے دن جب آپ کی زبان پر تالا لگا دیا جائے، جب کوئی نہ بول سکے، یہ ہاتھ ہمارے اس وقت بول کر کے گواہی دیں کہ ربا ہم وہ تھے جو جنگ کے شہر میں تیرے نبی کے یاروں کی صداقت کی گواہی دیتے رہے ہیں۔ ہاتھ چوکے آنکھوں سبحان اللہ۔ اللہ نے جب میرے نبی کا انتخاب کر لیا، میرے نبی کا انتخاب کرنے کے بعد ثم نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو پھر ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے ہیں، اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے وفاداروں کے پسند آئے ہیں، اگر دل پسند آئے ہیں تو میرے نبی کے حبداروں کے پسند آئے ہیں، اگر دل پسند آیا صدیق اکبر کا دل پسند آیا، اگر دل پسند آیا فاروق اعظم کا دل پسند آیا، اگر دل پسند آیا عثمان غنی کا دل پسند آیا، اگر دل پسند آیا مولا علی کا دل پسند آیا، اگر دل پسند آیا امیر معاویہ کا دل پسند آ گیا، اگر دل پسند آیا حسنین کریمین کا دل پسند آ گیا، اگر دل پسند آیا عبد الرحمن کا دل پسند آ گیا، اللہ نے ایک ایک ہیرا خود چن کر کے میرے پیغمبر کو عطا کیا ہے۔ اسی لیے میں بھی کہتا ہوں نا، انتخاب کیا کائنات کے پروردگار نے کیا، اور انتخاب لاجواب کیا۔ ابو بکر کو بنو تمیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیل غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، اللہ ایک ایک کا دل چیک کرتا چلا گیا۔ جو جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے، اللہ اس کو چن کر کے میرے پیغمبر کا صحابی بناتا چلا گیا۔ صحابہ انتخاب کس کا؟ صحابہ انتخاب کس کا؟ اللہ کا۔ بولو صحابہ انتخاب کس کا؟ اچھی بولو صحابہ انتخاب کس کا؟
پھر بولو صحابہ انتخاب کس کا؟ عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں، اگر سن کے لطف آئے تو پھر بولیے گا صحابہ انتخاب کس کا؟ میں کہتا ہوں توجہ میری طرف، میں کہتا ہوں یہاں پر آج مجھے ساقی صاحب نے دعوت دی ہے، میں آیا ہوں، اور اگر میں یہاں پر کوئی بات کر دیتا ہوں آپ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں تو آپ مجھے تو کچھ نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے مسجد کی انتظامیہ کو کہ جناب والا وہ جو آپ نے لاہور سے خطیب بلوائے تھے انہوں نے یہ بات کر دی ہے، آپ مجھے نہیں کہیں گے، انتظامیہ سے کہیں گے کہ آپ نے جس خطیب کا انتخاب کیا اس نے یہ بات کر دی ہے۔ میں بھی تو یہی بات کر رہا ہوں نا، صحابہ کو بات کیوں کرتے ہو؟ اگر تمہیں صحابہ سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو جاؤ نہ پوچھو اس پروردگار سے جا کر کے کہ اس نے کیوں ان کو چن کر کے میرے پیغمبر کو عطا کیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ تو یہ کہنا چاہتے ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں چلا کہ کس کو چننا تھا اور کس کو نہیں چننا تھا؟ کیا تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ رب کائنات نے انتخاب اچھا نہیں کیا؟ کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب اللہ نے امتحان لیا تو ممتحن اچھا نہیں تھا؟ نعوذ باللہ، اسے پتہ نہیں چلا کہ ان کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، صحابہ سے رب راضی، بولو صحابہ سے رب راضی۔ ایک جملہ ہم جب ہر صحابی کا نام لیتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا۔ آپ کو پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ میں اس کا معنی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ابھی تقریر کا میں نے آغاز نہیں کیا، ابھی تو میں آپ کو چیک کر رہا ہوں، پھر جب آپ کہیں گے انشاءاللہ پھر شروع کر دیں گے بیان انشاءاللہ۔ اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا، ذرا صدا لگاؤ نا، رضی اللہ عنہم ورضوا، صحابہ اپنے رب سے راضی، اللہ صحابہ سے راضی۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یہ دو انعام ہیں، ایک تو اللہ صحابہ سے راضی، اور میں کہا کرتا ہوں اللہ راضی ہو جاتا ہے، بھلا 90 سال کا گناہگار خطاکار سیاکار ہو، آ کر کے ایک آنسو بہائے اور عرض کرے ربا مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتے، اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن بندہ راضی نہیں ہوتا، ہمارے پاس ہر نعمت موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی شکوہ کر دیتے ہیں، اللہ سے راضی کوئی نہیں ہوتے۔ لیکن دیکھو نا صحابہ کرام کی جماعت کو، ان کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے، دوسرے وقت کا کھانا موجود نہیں ہے، پھر بھی کہتے ربا ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ بدر کے میدان میں اتر پڑے ہیں، لڑنے کے لیے پاس تلوار موجود نہیں ہے، پھر بھی کہتے ربا ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، پھر بھی کہتے ربا ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، پھر بھی کہتے ربا ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ کیا آپ ایسے ہی سمجھتے ہیں یہ سرٹیفکیٹ کوئی معمولی ہے؟ میں آپ کو مثال سے بات واضح کرتا ہوں، ایک انسان کو اللہ پیدا کرے، وہ دنیای کائنات کے اندر آئے، دنیای کائنات میں رہ کر کے وہ رب کی عبادت کرے، حقوق اللہ پورے کرے، حقوق العباد پورے کرے، اللہ کی عبادت میں زندگی گزارے، صدقہ خیرات کرے، حج نماز پڑھے، اور جب اس کو موت کا فرشتہ لینے کے لیے آئے، جب اس کی روح کو قبض کر لیا جائے، اللہ اس کو اپنی عدالت میں کھڑا کرے، اللہ اس سے حساب و کتاب لے، وہ حساب کے اندر پاس ہو جائے، اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے، وہ جنت کے اندر چلا جائے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہے، پھر کائنات کا پروردگار اس سے پوچھے او میرے بندے بتا تو صحیح، تیرے دل میں کوئی خواہش، تیرے دل میں کوئی تمنا، تیرے دل میں کوئی آرزو ہے تو مجھے بتا۔ تو وہ عرض کرے ربا ایسی کوئی تمنا نہیں، ایسی کوئی آرزو نہیں ہے جو میری پوری نہ ہو گئی ہو، ایسی کوئی نعمت نہیں ہے جو تو نے مجھے عطا نہ کر دی ہو۔ تو پھر کائنات کا پروردگار کہے اور جا میرے بندے میں تجھے اپنی سب سے بڑی نعمت عطا کرنے لگا ہوں، اور میری سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور ایک کہنے دیجئے فاروقی کو، میں ان صحابہ پر اپنی جن جوانی کیوں نہ قربان کر دوں، میں ان صحابہ کے نغمے گلی کوچوں چرستوں پہ کیوں نہ کہوں، میں صحابہ کا نغمہ کیوں نہ گنگناؤں جن کو کائنات کے پروردگار نے ان کی زندگی کے اندر ہی اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ پھر میں نو آکھن دیو نا جتھوں جنت یاں دی عظمت دی انتہا ہوندی ہے،
اتھوں صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت چانگا آکے بھی اسی پانی پینا ہے تو پھر اسی انہاں وڈیاں نو کی آکے جواب دوان گے پھر ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، رضی اللہ عنہم۔ ایک بات اور کہتا ہوں، اللہ ان سے راضی ہے۔ آپ کے شہر میں نا، آپ کے شہر جنگ میں، آپ کے شہر جنگ سے آپ کے جو MNA MPA مولانا معاویہ اعظم صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، توجہ رکھیے گا، ان سے سب راضی ہوں، سبھی راضی ہوں، تو ایک چوڑا جو گلیاں صاف کرنے والا ہے وہ کہے کہ نہیں میں مولانا سے راضی نہیں، میں مولانا سے راضی نہیں۔ آپ کہیں گے یار جب سب راضی ہیں، سبھی راضی ہیں، پھر تو ناراض ہوندہ بھی پھریں تے کوئی فرق نہیں پیندا۔ میں آکھنا جدو اللہ راضی ہے، اللہ دا رسول راضی ہے، اے سارے مومن راضی نے، تے کوئی چوڑا ناراض ہوندہ ہے تے ہوندہ روے۔ صحابہ دی عظمت وچ کوئی فرق آندہ؟ صحابہ کی عظمت میں فرق آتا نہیں آتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، اللہ نے تمام صحابہ کرام کا انتخاب خود کیا۔ آؤ دیکھو نا، ایک انتخاب کائنات کے رب نے کیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ کے اندر جھولیاں اٹھا اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتے فاروق اعظم میری جھولی کے اندر ڈال دے۔ اللہ نے دونوں کے دلوں کا چیک کیا، اللہ کے نبی نے دو مانگے نا، یا تو عمر عطا کر دے یا عمر بن حشام عطا کر دے۔ اللہ نے دونوں کے دلوں کو چیک کیا، دونوں کے دلوں کو ٹٹولا۔ یہ ابو جہل کیوں نہیں مانتا ہے؟ اکڑ کی وجہ سے نہیں مانتا، چدراہٹ کی وجہ سے نہیں مانتا۔ یہ عمر کیوں نہیں مانتا ہے؟ اس کو پیغام نہیں پہنچا اس وجہ سے نہیں مانتا، اسے معلوم نہیں اس وجہ سے نہیں مانتا۔ اللہ کو فاروق اعظم کا دل پسند آ گیا، اللہ نے فاروق اعظم کو چن کر کے میرے پیغمبر کا غلام بنا دیا۔ اے اونچی آنکھو سبحان اللہ، ذرا فاروقی انداز چاکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر نے دعا کی ہے اور میں کہا کرتا ہوں توجہ میری طرف رکھیے، فاروق اعظم کو مانگا، کائنات کے پروردگار سے مانگا اور اسلام کی عزت کے لیے مانگا۔ اگر آج مجھے عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے، آج کے امام کو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے، آج کے پیر کو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے، آج کے مفتی کو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے، آپ کو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے، لیکن ساری کائنات میں اکیلا فاروق اعظم وہ انسان ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ میرے پیغمبر نے مانگ کر کے لیا، بولو میرے پیغمبر نے سارے میرے نبی دے مرید نے فاروق اعظم میرے نبی دی مراد مرید بھی ہیں تے مراد بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دعا کی۔ آؤ اگلی بات کہتا ہوں، اگر یہ بھی پسند آئے تو بولیے گا کہ سارے نبیوں میں سے، تمام انبیاء کرام میں سے اکیلے تیرے اور میرے نبی ایسے ہیں جن کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا، اور تمام صحابہ کرام میں سے اکیلے فاروق اعظم وہ انسان ہیں کہ جن کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دو دعائیں کی، دو دعائیں۔ ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد عرض کیا ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ رسول عطا کر دے، جو تو نے نبی بھیجنے پیغمبر بھیجنے، وہ جو نبیوں کا امام بھیجنے وہ میری لڑی میں سے مبعوث کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد کئی سو سال گزر گئے، کئی
کئی سو سال کے بعد میرے نبی حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے تشریف لے کر کے آئے اور میں نو آخر دیو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کئی سو سال کے بعد عملی جامہ پہن کر کے آئی ہے، لیکن یہاں دعا میرے نبی نے رات کی تاریکی میں کی ہے، صبح کا سویرا ہوا فاروق اعظم میرے نبی کی غلامی میں آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آؤ توجہ میری طرف رکھیے گا، کون فاروق اعظم؟ میں نے بس جھلکی پیش کرنی ہے، کون فاروق اعظم؟ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سبحان اللہ، جن کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور آؤ بڑا کم وقت باقی رہ گیا ہے، توجہ رکھیے گا، کون سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ اور کون سیدنا فاروق اعظم، جن کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، میرے نبی فرماتے ہیں عمر تجھ کو دیکھ کر کے شیطان تیرا راستہ چھوڑ دیتا ہے، جس گلی سے تو گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ مجھے کہنے دیجئے کل بھی شیطان نہیں گزرا کرتا تھا، آج بھی باب عمر کے نیچا سے شیطان نہیں گزرتا، کل بھی عمر کے نام سے شیطان ڈرتا تھا، آج بھی عمر کے نام سے شیطان ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں یوں کہوں کہ نام عمر سے بھی ڈرتا ہے، نام فاروق اعظم سے بھی ڈرتا ہے، اور انداز فاروق اعظم سے بھی ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے کتنے جلسے پابندی لگا دی گئی۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ عظمت صحابہ بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا بابا وہ تو پابندی کے بعد بھی کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ تو ہمارے خون میں شامل ہو گئی ہے، اب تو جینا اور مرنا صحابہ کی عظمت کے لیے ہے، ہم پرامن لوگ ہیں۔ میرے شہید قائد علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید کہا کرتے تھے انہاں دے حصیاں چ گالیاں آئیاں نے، ساڑھے حصے رب دا قرآن آئے، اگر تو گالی دیتے تو ہم تو گالی نہیں دیتے ہیں۔ ہمارا مذہب تبرہ نہیں ہے، ہمارا مذہب تو تولا ہے، ہم تو صحابہ کی عصمت کے نغمے گنگناتے ہیں۔ اور آؤ کون سیدنا فاروق اعظم، جن کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا، اے فاروق اعظم اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو عمر اتنی طاقت رکھتا ہے، عمر اتنی جرت رکھتا ہے، عمر اتنا تقوی رکھتا ہے، عمر اتنی حریت رکھتا ہے، عمر اتنا علم رکھتا ہے، عمر اتنا حلم رکھتا ہے کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو فاروق اعظم ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ ہے سچا نور البشر کا کلمہ، ہے سچا نور البشر کا کلمہ، نہیں کا کلمہ امر کا کلمہ، نہیں کا کلمہ امر کا کلمہ، سوائے اس کے ہے، سوائے اس کے ہے شر کا کلمہ، کوئی بھی کلمہ کفر کا کلمہ۔ اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ۔ سبحان اللہ۔ اور آواز
آخری بات کرتا ہوں، پھر میں اگلی حاضری پیش کرتا ہوں. جو میری طرف ہے کہ کون فاروق اعظم جن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا. حضور فرماتے ہیں عمر بولتا زمین پر ہے، عمر بولتا زمین پر ہے، قرآن عرشوں سے نازل ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے میں دلیل دینے لگا ہوں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے حضرت عمر بھی ساتھ ہیں. آپ مقام ابراہیم پر پہنچتے ہیں، عرض کرتے محبوبہ میرا دل چاہتا ہے میں یہاں پر 2 نفل ادا کروں، میں یہاں پر 2 نفل ادا کروں، مجھے حضرت ابراہیم سے بڑا پیار ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عمر تو جانتے میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا، میں اپنی مرضی سے حکم نہیں دیتا، میں اپنی مرضی سے شریکت نہیں بناتا. رب کا آرڈر نہیں آیا، اللہ کا حکم نہیں آیا، میں حکم دے نہیں سکتا. ابھی پیر اور مرید آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ کائنات کے پروردگار نے جبریل کو قرآن دے کر کے بھیج دیا. جبریل آ گیا، محبوبہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ نے سلام بھیجا ہے. اور فاروق اعظم کی رائے اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے قرآن بنا کر کے نازل کر دیا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، قیامت تلک کے لیے جو بھی یہاں پر عمرہ اور حج کرنے کے لیے آئے گا فاروق اعظم کی رائے پر یہاں 2 نفل ادا کر کے جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ رکھیے گا، بولتے زمین پر ہیں، بولو بولتے زمین پر ہیں، قرآن عرشوں سے آتے اور آؤ. توجہ رکھیے، حضرت سیدنا فاروق اعظم یکم محرم الحرام کو آپ کی جامع شہادت نوش کرتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا، جاؤ اماں جان کے پاس جاؤ، صدیقہ کائنات کے پاس جاؤ، عتیقہ کائنات کے پاس جاؤ، عالمہ کائنات کے پاس جاؤ، امی جان کے پاس جاؤ اور جا کر کے عرض کرنا، یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین نے بھیجا ہے، بلکہ یہ کہنا میرے باپ عمر بن خطاب نے بھیجا ہے. میرے باپ کی آرزو یہ ہے، میرے باپ کی تمنا یہ ہے کہ وہ اپنے یاروں کے ساتھ آرام فرما ہونا چاہتے ہیں، وہ اپنے نبی کے ساتھ لیٹنا چاہتے ہیں، وہ اپنے نبی کے ساتھ آرام فرما ہونا چاہتے ہیں. حضرت سیدہ کائنات نے جب یہ بات سنی آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے. آپ فرماتی ہیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان یہ ہے، آج میں اس احسان کا بدلہ چکا کر کے جا رہی ہوں. اور وہ احسان یہ تھا کہ جب سیدنا فاروق اعظم موجود ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام موجود ہیں، سیدہ کائنات پر تہمت لگا دی گئی. آپ کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں، کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں، کسی نے کہا بیوی تبدیل کر دیجئے، کسی نے کہا چھوڑ دیجئے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. مدینہ کے چوک اور چرستوں پر لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو، میرے نبی بڑے غمگین ہیں، میرے نبی بڑے پریشان ہیں. پھر نگاہ پڑی سیدنا فاروق اعظم پر. میرے نبی فرماتے ہیں عمر یار تو بتانا تیری کیا رائے ہے میری زوجہ عائشہ کے بارے میں. حضرت فاروق اعظم عرض کرتے محبوبہ میں اپنی رائے تو بعد میں دوں گا، پہلے آپ بتائیے نا آپ کا نکاح صدیقہ کائنات کے ساتھ ابو بکر کی مرضی سے ہوا؟ نہیں نہیں. کیا حضرت عثمان غنی کی مرضی سے ہوا؟ نہیں، بلکہ جبریل آیا تھا سبز رنگ کا ریشمی رومال لے کر کے، اس کے ہاتھ کے اندر تصویر تھی، اس نے مجھ کو تصویر دکھائی اور کہا محبوبہ آپ کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کرنے کا رب کائنات نے فیصلہ کر دیا ہے. حضرت فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی کہ حضرت صدیقہ کائنات کا نکاح اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوا تو پھر فاروق اعظم بولے، حضرت فاروق اعظم کا ایمان بولا. آپ عرض کرتے ہیں محبوبہ اگر بات ایسے ہے تو پھر میرا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے
بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا۔ محبوبہ غلط عورتیں غلط مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ ابھی فاروق اعظم زمین پر گفتگو کر رہے ہیں، میرا تخیل یہ کہتے اللہ نے جبریل کو آواز دی، جا جا جبریل جلدی چلا جا۔ جبریل نے عرض کیا ہوگا ربا کوئی قرآن کی آیت دے تو میں لے کر کے جاؤں، کوئی پیغام دے تو میں لے کر کے جاؤں۔ کائنات کے رب نے کہا ہوگا زمین پر چلا جا، جو فاروق اعظم گفتگو کر رہا ہے ریکارڈ کر کے لے کر کے آ جا، میں قرآن بنا کر کے نازل کر دیتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم ہے قرآن کی آیات آ گئی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اے اللہ کے نبی ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور میرا نبی پاک، میرے نبی کا پسینہ پاک، اور میرا نبی پاک، میرے نبی کا بستر پاک، اور میرا نبی پاک، میرے نبی کا لباس پاک، اور میرا نبی پاک، میرے نبی کا انداز پاک۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، واضح ہوتی ہے میری اماں جان کی عظمت اور رفعت اور بلندی، مجھے کہنے دیجئے نا، کہنے دیجئے کون اماں عائشہ صدیقہ، کون اماں عائشہ صدیقہ کہ جن کو حبیب خدا مل گیا، کیوں مقدر پہ ناسا نہ ہو عائشہ، کیوں مقدر پہ ناسا نہ ہو عائشہ، کیوں مقدر پہ ناسا نہ ہو عائشہ۔ تو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا، ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا۔ ایک پہن کر کالے کپڑے گفتگو کر رہا تھا، کہنے لگا جہاں پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہیں، ان کے ارد گرد کی جتنے قبریں ہیں اللہ نے منور کر دی۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں، اور میں ماننے والوں میں سے ہوں۔ یہ سارے حسینی بیٹھے ہیں، آقا سبحان اللہ، یہ سارے منن والے، میں مانتا ہوں۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں، جہاں پر سیدنا حسین لیٹے ہیں ان کے ارد گرد کی قبریں تو اللہ نے منور کر دیں، اور جہاں پر سیدنا حسین کے نانا لیٹے ہیں، ہولی آکھو سبحان اللہ۔ تسی چانگچ بھی ہولی سبحان اللہ آکھنی ہے تو پھر آکھو سبحان اللہ۔ ہاں یا تو چھوڑ دے، ادھر نہ جایا کر، نہیں جاتا، ڈر لگتا ہے ادھر، ڈر لگتا ہے اسے، کیونکہ وہاں پر بھی نظر آتے ہیں تو فاروق اعظم ہی نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ تو یہاں نہیں گزرتا، وہاں کیسے گزرے گا؟ اے اچھی آکو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، میں نے کہا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، رفعت، شان اور بلندی، آؤ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آؤ دیکھو کیا انداز ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد کے اندر موجود ہے، ایک صحابی آئے بڑی محبت کے ساتھ، چہرے پر مسکراہٹ ہے، آ کر کے عرض کرتے ہیں محبوبہ آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میرے نبی جلدی جلدی چل کر کے گئے اور جا کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے اندر پہنچے اور جا کر کے اپنے بیٹے حسین کو آپ نے یوں اپنی گودی میں اٹھا لیا ہے، اور اٹھا کر کے میرے نبی حسین کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور حسین میرے نبی کے وضحا والے مکھڑے کو تک رہے ہیں۔ اور جب گھٹتی دینے کی باری آئی، میرے نبی نے یہ نہیں کہا جاؤ شہد لے کر کے آؤ، حسین کو گھٹتی دینی ہے، بلکہ میرے نبی نے ایک کھجور کا حصہ لیا، اس کو اپنے منہ کے اندر چبایا۔ جب وہ لعاب بن گیا تو میرے نبی نے اپنا لعاب دہن نکالا اور حسین کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ مجھے کہنے دیجئے سیدنا حسین کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لعاب دہن پہنچا ہے، اور یہ وہی لعاب ہے جو سب
صدیق کی ایڑی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، مولا علی کی آنکھ پہ لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، اور اگر کڑوے کنویں میں گر جائے اللہ کڑوے کنویں کو میٹھا کر کے رکھ دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ رکھیے گا، پیدا ہوئے، حضرت علی نے ان کا نام رکھ دیا، حضرت علی نے نام رکھ دیا، ایک کا نام حضرت حسن کا نام حمزہ رکھا، حضرت حسین کا نام جعفر رکھ دیا۔ کچھ دن گزرے، میرے نبی تشریف لے کر کے آئے، آپ فرماتے ہیں علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا محبوبہ حمزہ رکھا ہے، جعفر رکھا ہے۔ کہا نہیں، اللہ نے بھیجا ہے، پیغام بھجوایا ہے، اللہ نے حکم جاری کیا ہے، ان اللہ امرنی ان اغیر اسم ہذین فسماہما حسنا و حسینا، اللہ نے حکم جاری کیا ہے میں اپنے دونوں نواسوں کا نام تبدیل کر دوں، ایک کا نام حسن رکھ دوں، دوسرے کا نام حسین رکھ دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے؟ دڑک دڑک کے بول اٹھا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، کوئی نہیں حسین سا، کوئی نہیں حسین سا۔ حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من۔ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ نہیں آیا؟ سیدنا حسین کا تذکرہ آیا ہے۔ واہ حسین۔ توجہ میری طرف رکھیے، آؤ میرا دل چاہتا ہے کہ اب چوتھا غیر لگایا جائے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اونچی کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا تو دل چاہتا ہے میں بولتا چلا جاؤں، لیکن نہیں، وہ مہمانان گرامی قدر بھی میرے خیال سے تشریف لا چکے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے۔ آپ فرماتے ہیں ان الحسنہ نہیں، حضور فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے پیار کیا نا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ اور حضور نے آگے یہ نہیں کہا کہ ومن احبنی احبہ اللہ، آپ نے یہ نہیں کہا جو حسن و حسین سے پیار کرتا ہے مجھ سے پیار کر، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے۔ نہیں، میرے نبی نے جملہ تبدیل کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں جو حسن و حسین سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ میں پھر موڑا کھا توڑی زبان چاکھا موڑا آکھنا کہ جو حسن و حسین دا محب بن گیا اور مصطفیٰ دا محب بن گیا، تیرا مصطفیٰ دا محب بن گیا، اور اللہ دا محب نہیں بلکہ محبوب بندہ بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آؤ حضرات گرامی کا توجہ میری طرف رکھیے گا، آئیے توجہ میری طرف رکھیے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان اور مقام بڑی بلند ہے، آپ کی عظمت بڑی اعلیٰ ہے۔ امام صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے، آپ کے گوشے گزار کرتا چلا جاؤں۔ حضرت حسن حضرت حسین دونوں کی چھوٹی چھوٹی عمر ہے، آپ چلتے چلتے نا اپنے نانا سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنے نانا سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جو اپنے نانا کے قریب
قریب پہنچے ہیں، حضرت حسن اور حسین کی آپس میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا۔ حضرت حسن کہتے ہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا، حضرت حسین کہتے ہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا، دونوں کا اختلاف ہو گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ہم تمہارا فیصلہ کر دیتے ہیں، جو ہم تم دونوں کی کشتی کروا دیتے ہیں، جو جیت جائے گا پہلے نانا سے وہ آ کر کے ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی کشتی ہونے لگی، میدان سج گیا، میدان سج گیا، کشتی شروع ہو گئی۔ حضرت حسن حسین کی کشتی ہو رہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بار بار ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں ائی حسن خود حسین، ائی حسن خود حسین، ائی حسن خود حسین، اور بیٹا حسن پکڑ حسین کو، بیٹا حسن پکڑ حسین کو، بیٹا حسن پکڑ حسین کو، لگا دے زمین پر۔ حضرت علی سے رہا نہیں گیا، عرض کرتے ہیں محبوبہ لگتا ہے آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے، آپ بار بار حسن سے کہتے ہیں حسین کو پکڑو، آپ حسین سے نہیں کہتے کہ حسن کو پکڑو۔ میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انکا لا تدری، اوے علی تو نہیں جانتا، میں تو حسن سے کہہ رہا ہوں پکڑو حسین کو۔ میرے ساتھ فرشتوں کا سردار جبریل بیٹھا ہوا ہے جو حسین سے کہہ رہا ہے پکڑو حسن کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں قربان جاؤں، ہم ان کا تذکرہ کیوں نہ کریں، ہم ان کا تذکرہ کیوں نہ کریں کہ جن کے لیے فرشتوں کا سردار جبریل بھی آتا ہے تو غلامی کرنے کے لیے آتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، آؤ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین عسکر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین زہرا کی بے قرانی، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمی ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین شاید گفتگو ہے، محو گفتگو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین شاید محو گفتگو ہے، جہاں غلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کے ہو بہو ہے۔ اونچی 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 توجہ میری طرف رکھیے۔ ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ قائد محترم تشریف لے کر کے آ رہے، ذرا اونچی آواز سے اہلاً و سہلاً مرحبا مرحبا، اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ قائد محترم تشریف لا چکے ہیں، اللہ ان کے علم عمر میں حلم برکتوں کا نزول فرمائے، بڑا دور کا سفر کر کے آئے ہیں۔ آؤ توجہ میری طرف رکھیے، اب میں اپنی بات کو بالکل اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم پیار کرتے ہیں، بولو سیدنا حسین سے ہم، حسین ہماری آنکھوں کا نور ہے، بولو حسین ہماری آنکھوں کا، اونچی بولو حسین ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ اس نے کہا ہم زیادہ پیار کرتے، میں نے کہا بابا دیکھ رب کعبہ کی قسم ہے، ہم حسینی، ہم سیدنا حسین سے پیار کرتے ہیں، اور جیسے ہم پیار کرتے ہیں ویسے کوئی پیار کر بھی نہیں سکتا۔ تیرا انداز یہ ہے، تو ولادت بیان کرتا ہے، ولادت بیان کرنے کے بعد سیدھا شہادت پر پہنچ جاتا ہے، بیچ کی ساری زندگی تو نے ختم ہی کر ڈالی، تو نے بتایا ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ نماز
جنازے کن کے پیچھے پڑتے رہے تھے تو نے بتایا ہی کوئی نہیں ہے. وہ پہرے دار کن کے بن کر کے رہے تھے تو نے بتایا ہی کوئی نہیں ہے. ان کی زندگی کس انداز سے گزری ہے. رب کعبہ کی قسم ہے ہم اہل الحدیث ہم اہل سنت حقیقی معنی کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وارث ہیں, کیونکہ حضرت حسین والی نماز بھی ہمارے پاس ہے, حضرت حسین کا روزہ بھی ہمارے پاس ہے, حضرت حسین کا کلمہ بھی ہمارے پاس ہے, حضرت حسین کی اذان بھی ہمارے پاس ہے, حضرت حسین کے 30 پاروں والا قرآن بھی ہمارے پاس ہے, حضرت حسین والا انداز بھی ہمارے پاس ہے, حضرت حسین کی دعائیں بھی ہمارے پاس ہے, حضرت حسین کی عبادت بھی ہمارے پاس ہے, حضرت حسین جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں ان اماموں کی محبت بھی ہمارے پاس ہے, حضرت حسین جن کا پہرا دیتے رہے ہیں حضرت عثمان غنی کی محبت بھی ہمارے پاس ہے. اور رب کعبہ کی قسم ہے میری محبت حسین کے ساتھ, میری الفت حسین کے ساتھ, میری چاہت حسین کے ساتھ, میری عقیدت حسین کے ساتھ, میرے دن حسین کے ساتھ, میری راتیں حسین کے ساتھ, میرا جینا حسین کے ساتھ, میرا مرنا حسین کے ساتھ. وہ ہماری تو تب تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم ان پر درود و سلام نہ پڑھ لے. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ پڑھو ہر دم درود اس پر, پڑھو ہر دم درود اس پر. شجاعت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا, شفاعت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا, شفاعت ہو تو ایسی ہو اور تیمم خاک سے ہو اور لہو سے غسل سید کا, لبے دریا پہ پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو اور نماز عصر کی جا کر پڑھائی جب کو جنت میں شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہاں شہید ہوئے ہیں, مجھے بھی پتہ شہید ہوئے ہیں, لیکن ہم شہداء کا ماتم نہیں کرتے ہیں, ہم شہداء پر وائلہ نہیں کرتے ہیں, ہم شہداء کی شہادت پر پیٹتے نہیں ہے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے شہادت فخر کا نام ہے, شہادت اللہ کا انعام ہے, شہادت اللہ کا فضل ہے, شہادت اللہ کا اکرام ہے. اسی لیے میں ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین نہیں کرتا, بلکہ میں تو فخر سے کہتا ہوں واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین, اما فاطمہ کے دل کے چین واہ حسین, مولا علی کی آنکھوں کے نور واہ حسین, میرے نبی کے نواسے واہ حسین, میرے نبی کی زبان چوسنے والے واہ حسین, میرے نبی پر سواری کرنے والے واہ حسین, میرے نبی کے ساتھ محبت کرنے والے واہ حسین, میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے واہ حسین, میرے نبی سے کلمہ سیکھنے والے واہ حسین, میرے نبی سے دعائیں سیکھنے والے واہ حسین, حضرت صدیق اکبر کے مقتدی واہ حسین, ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے واہ حسین, فاروق اعظم سے محبت میں تحائف لینے والے واہ حسین, عثمان غنی کے پہرے دار واہ حسین, مولا علی کے لخت جگر واہ حسین, شیر خدا کے شیر بیٹے, شیر خدا کے شیر بیٹے واہ حسین, حضرت امیر معافیہ سے سلو کرنے والے واہ حسین, امیر معافیہ کو اپنا امام ماننے والے واہ حسین, قاری قرآن حسین, مفسر قرآن حسین واہ حسین, مدبر قرآن حسین واہ حسین, مفسر قرآن حسین واہ حسین, نباتی حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین, تیری نمازیں واہ حسین, تیرے روزے واہ حسین, تیری نمازیں واہ حسین, تیری صداقت واہ حسین, تیری عدالت واہ حسین, تیری شرافت واہ حسین, تیری صداقت واہ حسین, تیری وکالت واہ حسین, تیری ولایت واہ حسین, تیری نمازیں واہ حسین, تیرے صدقات واہ حسین, کربلا میں آنے والے واہ حسین, کنبہ لٹا دینے والے واہ حسین, جام شہادت نوش کر جانے والے واہ حسین, کربلا کے شاہ حسین واہ حسین واہ حسین
واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین. میرا تو دل چاہتا ہے میں ان کو سلام پیش کروں کہ سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں سر کٹایا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں سر کٹایا تھا، سلام اس پر کہ جو نانے کا مدینہ چھوڑ آیا تھا، سلام اس پر کہ جس کو سید شبیر کہتے ہیں، سلام اس پر محمد کی جسے تصویر کہتے ہیں، سلام اس پر شرافت بھی پلی جس کے گھرانے میں، سلام اس پر معزز ہے جو ہر اپنے اور بھگانے میں، سلام اس پر طہارت جن کی انما یرید اللہ، سلام اس پر پڑھا جس نے خود نانا سے کلام اللہ، سلام اس پر کہ خود عبادت جن پہ ناز کرتی ہے، سلام اس پر کہ خود شہادت جن پہ ناز کرتی ہے، سلام اس پر کہ ختم الانبیاء جن کی سواری تھے، سلام اس پر کہ قرآن کے اصلیت میں وہ قاری تھے، سلام ان پر ادائیں ہیں سبھی جن کی کریمانہ، سلام ان پر کہ جن کا علی بابا نبی نانا، سلام اس پر کہ جن کے آج چرچے 400 ٹھہرے، سلام ان پر جو اپنے رب کے ہاں جا کر سرخرو ٹھہرے.